کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ اب آپ کو وہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ بارے الہا وفیت بعہدی اوف بعہدک، بارے الہا کربلا میں حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ کچھ ملاحظہ کرنا اب یہ دیکھیے، یہ وہ الفاظ ہیں۔ تو یہ پانچویں صفت ان مجاہدوں کی، اور چھٹی صفت یہ ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ خود اتنے ہستیاں نیک ہیں اور پاک ہیں اور اچھے ہیں کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بشارت دیں، یہ اپنے آپ کو خود بشارت دیں گے، خود ہی بشارت دیں گے۔ یاد رکھیے جب سرکار سید الشہداء نے اوپینین لی تھی کہ تم میرے ساتھ لڑنے کو پسند کرو گے یا مجھے چھوڑنے کو پسند کرو گے، تو کسی نے وہاں پر تعزیت پیش نہیں کی، ہر ایک نے بشارت دی ہے شہادت کی۔ یہ سمجھے فاستبشروا، ادھر سطریں ہیں قرآن میں، ادھر سطریں ہیں حسین کے فرمان۔ ذرا غور فرمائیے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے تم بشارت دو، ادھر شب عاشور میں حسین کا ہر مجاہد اپنے آپ کو بشارت جنت دے رہا۔ ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور یہاں چھٹی بات یہ ہے کہ ذالک ھو الفوز العظیم۔ اب ساتویں جو نشانی ہے اس پر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ساتویں نشانی، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جب ذکر تھا کربلا والوں کا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کربلا والوں سے اللہ نے سودا کر لیا کہ جنت انہیں دے دی۔ بِأَنَّ، یاد ہے نا، بائے عوض ہے، ریپلیسمنٹ، اگینسٹ۔ ایک چیز اور عرض کر دوں، لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ لام ملکیت ہے، توجہ کیجئے گا، یہ لام ملکیت ہے، پراپرٹی کی، اونرشپ کی۔ الجل للفرس، الاباء لی، یہ میں کہوں یہ ابا میری ہے، القباء لی، یہ قبا میری ہے، الامامۃ لی، یہ امامہ میرا ہے۔ یہ لام ہوتی ہے ملکیت کی۔ یہاں اللہ نے لام جو استعمال کی وہ ملکیت کی۔ میں حیران اس بات میں ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کو چھوڑ کر سب سے افضل نبی ہے نا اتفاق، شیخ الانبیاء، حضور ہے سید الانبیاء، حضور ہے سید الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام ہے شیخ الانبیاء۔ وہ فرماتے ہیں رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، بارے الہا مجھے اقتدار عطا کر، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور کچھ صالح جو مجھ سے افضل ہیں مجھے ان کے پیچھے پیچھے رکھ۔ بھیا صالح تو کل ایک ہیں، ان سے افضل تو کل ایک ہے اور وہ ہے حضور۔ تو یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہو رہا ہے قرآن میں کہ مجھ سے صالحین ہیں؟ تو پتہ چلا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، عجیب ہے، بارے الہا مجھے جنت دینا، ابراہیم کہہ رہے ہیں، مگر ملکیت میں نہیں مانگ سکتا میں، مجھے وراثت میں دینا۔ ذرا توجہ کیجئے، لام ہے ملکیت کی، دعائے ابراہیم ہے وراثت کی، مجھے وراثت میں دینا جنت۔ ابراہیم ملکیت کے لیے کینڈیڈیٹ بھی نہیں، اور کربلا والے ملکیت کے امتحان میں 100% پاس ہے۔ خالق کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ ڈیڈ ہے تمہارے نام کی، یہ رجسٹری ہے تمہارے نام کی، یہ اونرشپ ہے تمہارے نام کی، تمہاری جانیں ہماری ہو گئی، تمہارے مال ہمارے ہو گئے، ہماری جنت تمہاری ہو گئی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ ملکیت ہے جنت تمہاری۔ وہ جنت جسے ابراہیم ملکیت میں نہ لے سکے اسے کربلا والوں نے ملکیت میں لے لیا۔
اب آپ نے کچھ سمجھا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اب یہ جو سوال ہے کہ توبہ کرنے والوں کا کیا ذکر ہے، کیا ضرورت ہے توبہ کرنے والوں کی کہ ان کا ذکر آئے کربلا والوں میں، اور وہ بھی ایک کا نہیں، جمع کے صیغے کا. التائبون، یہ جنت ان کی ہو گئی جو توبہ کرنے والے جمع مومن ہیں، جمع لوگ ہیں، ایک آدمی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ العابدون سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے کہ شب عاشور میں العابدون بالکل واضح ہے. دشمن نے بھی لکھا، جن دشمنوں نے کتابیں لکھی ہیں، ابھی میں آنے سے پہلے الحمدللہ کوئی 70-80 کتاب میں نے کم از کم دیکھی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے. وہ کتابیں جو ہمارے شہدائے کربلا کے خلاف لکھی گئی، تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے دلائل کیا ہیں. انہوں نے جو دلائل قائم کیے ہیں، باوجود اس کے اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ خیام حسینی میں، خیام فوج یزید میں، شب عاشور میں بنیادی فرق دیکھا جا رہا تھا کہ یزید کے خیموں میں طبل کی آواز تھی، یزید کے خیموں میں رقص و سرود کی آوازیں تھیں، اور حسینی خیموں سے سجدہ و رکوع کی آوازیں ایسی بلند تھیں، عبادت و ریاضت و تسبیح و تقدیس و تحلیل کی آوازیں ایسی بلند تھیں کہ جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، جس طرح وہ بھن بھناتی ہے، اس طرح یہاں حسین کے فوجی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے. یہ دشمن نے بھی مانا ہے کہ ادھر عبادت تھی اور ادھر رقص و سرود تھا. تو آج چاند رات کی پہلی مجلس میں شیعان علی ابن ابی طالب اس ایشو کو سمجھ لیں. ہمارا خط امتیاز یہ ہے، شب عاشور نے طے کر دیا کہ جدھر رقص و سرود ہوتا ہے ادھر یزیدی ہوتے ہیں، جدھر عبادت ہوتی ہے ادھر حسینی ہوتے ہیں. عبادت تو سمجھ میں آ رہی ہے، العابدون بالکل درست ہے کہ عبادت والے تو ہیں یہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. کیا کہنا ان کی عبادت کا؟ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے الحامدون، حمد خدا تو یہ کرتے ہی ہیں. کیا کہنا ہے اس خاندان کی حمد خدا کا؟ السائحون، وطن تو چھوڑا ہی ہے انہوں نے، وطن چھوڑ کے تو گئے. ساری کوالٹیز بالکل ٹھیک ہے، درست ہیں. یہ معترضانہ نگاہ سے عرض کر رہا ہوں، جو اعتراض قائم کیا ہے کچھ مفسرین نے وہ عرض کر رہا ہوں، بالکل یہ درست ہے. الراکعون الساجدون سمجھ میں آ رہا ہے، رکوع بھی ان سے بہتر کوئی نہیں کرتا، سجدے بھی ان سے بہتر کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی ایک فرد کے رکوع میں سند ولایت مل گئی تھی، اور نانا کے سجدے کو نواسے نے طویل کر دیا تھا. یہ وہ ہے، ذرا غور فرمائیے. تو سجدے بھی ان کے سمجھ میں آ رہے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، پتہ چلا کہ جنت ان کی ملکیت ہے جو امر بالمعروف کے منکر نہیں ہے، اور جو نہی عن المنکر کے منکر نہیں ہے. جن کے اسکول آف تھاٹ میں نہ امر ہے نہ نہیں، انہیں چاہیے کچھ اور پراپرٹی جا کے بنائے. جنت تو ان کی پراپرٹی ہے جن کے یہاں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی. یہ تو درست ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرکار سید الشعراء سے زیادہ کون حفاظت حدود الہی کرے گا. اس لیے تو قیام حسین تھا، مدینے میں نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، حج بھی معطل نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ بھی معطل نہیں ہوئی تھی، خمس بھی دیا جا رہا تھا، جہاد بھی اپنے تئیں لوگ کر رہے تھے، سب کچھ موجود تھا. جو چیز معطل تھی وہ یہ تھی کہ وہ حصار توڑا جا رہا تھا جو حدود و قیود الہی کے اراؤنڈ تھا، اسے توڑا جا رہا تھا، اور حسین ٹکرا گئے. گویا حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو سب کچھ برداشت کرے مگر